یہ آج کل بھونک رہے ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں، یہ کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز ہم نے جو دعوت اسلامی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اس کا بہت اچھا رسپانس عوام کی طرف سے انہوں نے محسوس کیا کہ شاید ان کے اندر کی بات میں بیان کر رہا ہوں، ان کے دلوں میں بھی یہی تھا، اور انہوں نے خوب ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، دعاؤں سے نوازا ہے، اور بہت ساروں نے بہت ساری تجاویز بھی دی ہیں۔ عوام اہل سنت اور درد دل رکھنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائیاں جھگڑے ختم ہوں، یہ آپس میں ایک ہو کے دین کا کام کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کام کریں۔ بدقسمتی سے بعض پیشہ ور مولوی جو ہیں، ان کی دکانداری اسی پہ چلتی ہے کہ اختلاف رہے، لڑائی ہوں، جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہوئے رہیں تاکہ ان کی دکان چلتی رہے۔ اتحاد میں ان کو کوئی نفع نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، ہم اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن جو بڑی تنظیمیں ہیں، ان کو ان کے اکابرین تو الحمدللہ سب جانتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں گا، ان سب کو اپنا اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے فقیر مانگتا رہتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے گلی گلی پھرتا رہتا ہے، اور بھونکنے والے بھونکتے رہتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اگر وہ بھونکنے والوں کی پرواہ کرے تو اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، کسی ایک جگہ ہی کام نہ کرے۔ اس لیے میں تمام ان بزرگوں سے جو دین کا کام کر رہے ہیں اور جو اتفاق چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس کی ترویج و اشاعت ہو، مسلک حق اہل سنت و جماعت، زیادہ سے زیادہ عوام الناس جو ہیں ان کو اس سے روشناس کرایا جائے اور ان کے عقائد میں پختگی لائی جائے، اور ان کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اپنا کام کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور اگر ایسا کہیں ہو سکے، ہے تو یہ دیوانے کا خواب ہی، لیکن اگر کہیں ایسا ہو سکے کہ سیاسی پلیٹ فارم پہ ایک جماعت اہل سنت کی، اور دینی کام کرنے کے لیے بھی جہاں خاموشی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں بھی ایک ہی جماعت میں سب ضم ہو جائیں تو بہت اچھا ہو جائے، لیکن بہت مشکل ہے، اس لیے کہ بہت ساری گدیاں ہیں، بہت سارے آستانے ہیں، بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی بادشاہی بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنا وجود ختم کر کے کسی اور میں گم ہو جائیں۔ حالانکہ ویسے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ قطرہ دریا میں اور دریا سمندر میں جب گم ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے، وگرنہ قطرے کی قسمت یہی ہے کہ وہ گرے گا نیچے اور مٹی میں مل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دریا میں گر جائے اور دریا جا کے سمندر میں گر جائے تو پھر اسے ختم کرنا یا اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ پوری دنیا میں ایک عظیم سمندر ہے۔ آپ جدھر بھی چلے جائیں، مصر چلے جائیں، اردن چلے جائیں، شام چلے جائیں، ان ملکوں میں چلے جائیں، عراق چلے جائیں، عرب امارات میں چلے جائیں، وہاں کی آبادی اکثریت بہت سارے ملکوں کی، میں نے چند گنے ہیں، پاکستان ہے، افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، کولالمپور، جتنے بھی ممالک ہیں، ان میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت و جماعت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے حضرات سے، علماء سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے باتوں سے واقف نہیں ہیں۔ ان تک تبلیغ کرنا، ان تک ساری چیزیں پہنچانا، یہ ہماری جماعتوں کی ذمہ داری تھی، اور وہی کام الحمدللہ دعوت اسلامی تو بہت احسن انداز میں
بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے ممالک میں ان کا، باقی بہت سارے پھڑے مارنے والے ہیں کہ ہماری 100 ملکوں میں تنظیم ہے، ہماری 200 ملکوں میں تنظیم ہے، وہ میں نے دیکھی ہی ہیں ساری تنظیمیں اور کس طرح ہیں۔ لیکن اس وقت چونکہ میں تو خود اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، اس لیے کوئی نا اتفاقی کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال جو جہاں کر رہا ہے، اگر اپنا اپنا کام بھی کرتے رہیں اور کسی کے ساتھ پنگا نہ لیں، چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اور خصوصاً عقائد میں جو ہمارے اکابرین بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے تھے، وہی راہ حق رستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اسی پہ رہنا چاہیے۔ اب جو نئے نئے خطیب، نئے نئے ادیب اور مفاد پرست ٹولہ جو ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے، یعنی ہماری کیا حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کل نرم لفظ بھی بولیں اور اپنے آپ کو قادری کہنا، اپنے آپ کو نقش بندی کہنا، چشتی سہروردی کہنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ زبان تان دراز کرنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اولیاء اللہ جو تھے وہاں تو بے ادبی کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ چاروں سلاسل جہاں بڑے چاروں سلاسل جو ہیں، ویسے تو سلسلے بہت سارے ہیں، یہاں تو ادب ہی سب کچھ، جس نے جتنا زیادہ ادب کیا ہے اسے اتنا زیادہ ملا، اور جہاں بے ادبی آ گئی ہے وہاں سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اور اس کا ایک بڑا بے ادبی کا بڑا مظہر شیطان آپ کے سامنے ہے، جس نے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین کہا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے جو بے ادبی کی راہ اختیار کر رہے ہیں، جو ہیرو تھے کل تک وہ زیرو ہو گئے، صفر ہو گئے۔ اب وہ ٹیلی فون کر کر کے جلسے رکھواتے ہیں اپنے شاگردوں سے، یا کو جو 4 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ منتیں کر کے ان کو نذرانے پیش کر کر کے ٹائم لیتے تھے، لیکن یہ سیدھی راہ سے ہٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ خود بھٹکتے پھر رہے ہیں، کوئی راہ ان کو نظر نہیں آ رہی، اپنے آباء و اجداد کا رستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، اپنے بزرگوں کا طریق چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یعنی ایسے ایسے آدمی ہیں کہ میرا تو نام لینے کو دل نہیں کرتا۔ وہ صحابہ کرام پہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونک ہی رہے ہیں نا۔ اس سے بھونکنا ہی کہنا چاہیے، اس سے نرم لفظ جو کہوں گا تو وہ نرم لفظ جو ہے وہ خود میری اپنی کمزوری بن جائے گا۔ بھونک ہی رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، کوئی فاروق اعظم کو، عثمان غنی، ان کو ٹھیکیداری ملی ہوئی ہے کہ یہ فیصلے کریں گے اسلام کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلے یہ کریں گے، جن کے ہاتھ پہ تمام صحابہ کرام نے جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے بیعت کی، اپنا امام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا امیر مانا۔ آج ان کو زیادہ کچھ سمجھ آ گئی ہے، جو آج کل بھونک رہے ہیں، یہ تنقید کر رہے ہیں، یہ کیڑے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ پاک اور صاف ہستیاں جن کے دلوں کا امتحان بھی اللہ نے فرما لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ رب کریم فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا، ان کے تقوی کا امتحان کر لیا کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی کتنی محبت ہے، دین کے لیے کتنا اخلاص ہے۔ لیکن یہ جن کو استنجا کرنا نہیں آتا، یہ مفسر قرآن بنے ہوئے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے، ایمان تو خراب کر ہی بیٹھے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ میں ان سے، دعوت اسلامی والوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا آپ جواب ہی نہ دیں، آپ ان کو نظر انداز کریں، وہ اس اہل نہیں ہیں کہ ان کا جواب آپ دیں اور پھر ان کو موقع مل جائے جواب الجواب کا اور بہانے بازیوں کا اور نمبر بنانے کا۔ وہ تو صرف نمبر کے لیے کر رہے ہیں نا کہ نمبر بڑھ جائیں کچھ تھوڑے سے، اور تو کوئی مقصد، کوئی ہمدردی تو پیش نظر ہے نہیں، نمبر گیم ہے صرف۔
اب وہ نمبر بناتے رہیں اپنے، آپ چھوڑ دیں ان کو، عوام خود ان سے نپٹ لیں گے۔ عوام ایسوں کا جواب دینے کے لیے بہت کافی ہیں سوشل میڈیا پہ، اہل سنت کے اتنے جوان ایکٹیو ہیں اب الحمدللہ، آپ بڑے بڑوں جو ہیں بڑے بڑوں کی بھی بس کروا دیتے۔ تو میری آج کل کے دعا گو جتنے تھے، دعائیں دینے والے تھے، ان سب سے ان سب کا بہت شکریہ، ان سب کے لیے دعا کہ اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی، حضور کی ساری اولاد کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جال سازوں سے ہمیں بچائے، جو جال ساز ہیں اور دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، کسی نے سیادت کا لبادہ اوڑھ لیا، اللہ ان جال سازوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اہل حق ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔